آپ کا پامسٹری کے بارے میں کیا خیال ہے؟ سر علم نجوم وہ واحد علم ہے کہ میں اگر ہسٹری کی بات کروں تو یہ حضرت ادریس علیہ السلام پہ نازل ہوا تھا. ان پہ سر؟ حضرت ادریس علیہ السلام پہ. ادریس علیہ السلام پہ. اچھا، یس، بالکل بالکل. ٹھیک ہے. اس کے بعد امام جعفر صادق بھی ہیں، یعنی وہ ایک سلسلہ چلتا ہے باقاعدہ. بالکل ٹھیک ہے. اور حضرت ادریس علیہ السلام وہ پہلے نبی تھے جنہیں باقاعدہ سیارہ شناسی اور اس علم کے ساتھ اور بہت سے ایسے علوم تھے کہ جن پہ ان کی پوری دسترس تھی. لوگ آج چیزوں کو جاننے کی بجائے سوال کرتے ہیں. علم حاصل کرو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث ہے کہ علم حاصل کرو بے شک آپ کو چین جانا پڑے. چین میں بظاہر نہ اس وقت علم ہے نہ اس وقت علم تھا، ٹھیک ہے. یعنی علم کی اسی طرح حضرت علی سے دیکھا جائے تو علم میں ایک ایک لفظ کے 70 مفہوم ہیں، ٹھیک ہے. تو اسی طرح حضرت ادریس علیہ السلام پہ یہ علم نازل ہوا تھا. اور بہت سے ایسے علوم ہیں کہ سوئی دھاگے سے جو کپڑے سینے کا جو کانسیپٹ تھا وہ ان سے شروع ہوا باقاعدہ. اچھا سر، میں آپ کو بالکل آپ کی بات پہ میں 100% متفق ہوں. ایک بات آپ کو بتاؤں، حضرت ادریس سے بہت پہلے میرے پروردگار نے اپنے انبیاء کے آنے کی بشارت جو ہے وہ روشن ستاروں سے کی. جی ایسے ہی ہے. حضرت جبرائیل کئی صدیوں تک ایک روشن ستارہ دیکھتے رہے اور کہتے ہیں کتنی صدیوں تک میں نے اسے دیکھا، اس کا طلوع ہونا، اس کا دمکنا. جی. سرکار کے سامنے جب یہ بتا رہے تھے، سرکار نے کہا اچھا اگر اب اس ستارے کو دیکھو تو پہچان لوگے؟ کہنے لگے ہاں پہچان لیا. وہ ستارہ کون تھا؟ وہ میرے سرکار کی ذات تھی. کیا بات. اسی طرح کیا حضرت بات ہے. عیسیٰ کی پیدائش سے پہلے اگر آپ کو یاد ہو تو 3 بادشاہ آئے تھے ایک روشن ستارے کو دیکھتے ہوئے. جی. حضور والا آپ میں سے وہ تمام لوگ جو کہ شاید مجھ پہ معترض ہوں آج کہ بھئی آپ کے ہاں ایسٹرالوجی کی بات ہو رہی ہے، ستارے کس کے بنائے ہوئے ہیں، سیارے کس کے بنائے ہوئے ہیں، کس کے حکم سے یہ گردش میں آتے ہیں. مجھے اپنا ایک بہت ہی پیارا شعر یاد آ گیا ہے اور میں یقیناً شامل کروں گا کیونکہ آج ہماری بچی نے بھی شعر میں شامل کیا تھا. سر ایک شعر ہے، 2 شعر اس کو سنا دوں آپ کو. جی شاعری کی تھوڑی بہت جی جی سر. اور چونکہ یہ تو شاعر بیٹھے ہوئے تو اس لیے کوئی حرج نہیں. حضور والا ذرا شعر اردو ہے، کوئی گال نہیں، غزل کا سر. 2 شعر صرف اس میں بتانے ہیں سر. صحرا سے آئیں گے نہ سمندر سے آئیں گے، صحرا سے آئیں گے نہ سمندر سے آئیں گے، موسم دکھوں کے اپنے ہی اندر سے آئیں گے، موسم دکھوں کے اپنے ہی اندر سے آئیں گے. اور اگلا شعر زہیب کے لیے ہے، ان کو بھی اپنی چال پہ مقدور ہے کہاں، ان کو بھی اپنی چال پہ مقدور ہے کہاں، گردش میں یہ ستارے مقدر سے آئیں گے. کیا بات. اور مقدر ساز کون ہے سر؟ پروردگار. اسی کے حکم سے یہ گردش میں آتے ہیں، جن کی چال کو، گردش کو دیکھ کے ہم مقدر پڑھتے ہیں. بسم اللہ. سر اسی طرح ایک قرآن پاک کی آیت ہے کہ صحابہ کرام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے لے کے نبی کریم سے لے کے یہ لوگ راستے کے لیے ان سیاروں کو استعمال کرتے تھے باقاعدہ. اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ صرف راستہ تلاش کرنے کے لیے نہیں تھے. فار ایگزامپل اس کائنات سے ہم کچھ لمحے کے لیے اگر سورج کو نکال دیں تو ہمارا ایک سیکنڈ کے لیے بھی جینا ناممکن ہے. بالکل ممکن نہیں. ٹھیک ہے. جیسے ہم سن کی، مون کی وائبریشن کو ایکسیپٹ کرتے ہیں، اللہ کا باقی نظام بھی اسی طرح خوبصورت ہے. اب سورج کیا کر رہا ہے؟ ہمارے فصلوں کے پکنے سے لے کے، ہمارے اسکن پرابلم سے لے کے، کینسر پرابلم سے لے کے، ہمارے وائٹامن کی کمی کو بھی پورا کر رہا ہے. بے شک کر رہا ہے. صرف ایک ہمارے ساتھ کالر ہیں، وہ آپ کی باتیں سن کے لوگ بے انتہا، آپ کو پتہ ہے جہاں اسٹرالوجر آ جائے پھر وہاں یا پامسٹ آ جائے وہاں فوراً کالیں آنی شروع ہو جاتی ہیں. وہ جانتے ہیں نا آپ. بالکل. جی نعیم صاحب فرمائیے، کوئی کال ہے ہمارے لیے؟ اگر کوئی کال ہے تو ملا دیجیے تاکہ ہمیں پتہ چل جائے کہ وہ کیا پوچھنا چاہتے ہیں یا کیا کہنا چاہتے ہیں. جی جی جی. ہیلو، السلام علیکم. وعلیکم السلام. میں زین العابدین بات کر رہا ہوں. واہ زین العابدین، اپنے نام کا مطلب پتہ ہے تمہیں؟ جی، خوبصورتی سے دین کی عبادت کرنے والا. سر ایسا عابد کہ جو کہ عبادت کو زینت بنا دے، اس کی عبادت ایسی ہو کہ وہ ایسے لگے کہ مرصع عبادت ہے. اب یہ بتائیے کہ یہ نام جو ہے یہ کس کا لقب ہے؟ سر امام ہے کوئی ابھی. اے بیٹا ایسے جواب نہیں دیتے کہ امام ہے کوئی. حضور والا جواب آج سے یاد رکھنا، جنہوں نے تمہارے یہ نام رکھا انہوں نے تمہیں یہ نہیں بتایا کہ یہ کس کا لقب ہے. تو آج ڈاکٹر عمر عادل سے سن لو
کیونکہ میں وہ نام اپنے منہ سے لے کے اپنا منہ پاک کرنا چاہتا ہوں. یہ حضرت امام حسین کے منجلے بیٹے جناب امام علی اوسط کا نام ہے. امام علی اوسط کا لقب ہے بالکل جناب زین العابدین. انہی کا لقب ہے جناب امام سجاد. اب یاد رہے گا کہ نہیں رہے گا؟ ان کا جی اصل جی نام اب علی یاد رہے گا، اوسط بالکل. ہے. علی اوسط ابن حسین ابن علی ابن ابو طالب ابن عبد المطلب ابن ہاشم. خیر میں نے تمہیں شجرہ بھی یاد کروا دیا. اب سوال بتائیے. جی سر، میرا سوال ڈاکٹر زید حسن جوہری صاحب سے ہے کہ ایسٹرولوجی کے بارے میں. جی جی یہ مجھے اپنا جیمس اسٹور کے بارے میں پوچھنا تھا، اور یہ پوچھنا تھا کہ ایسٹرولوجی کے تحت مجھے مطلب الجھنوں وغیرہ میں وہ ہمارے گاؤں میں ایک پامک تھا، تو انہوں نے مجھے بتایا تھا کہ یہ ہوگا وہ ہوگا. اچھا ایک ان کا نام زین العابدین زیڈ سے جی. یا زال سے؟ ان کی ڈیٹ آف برتھ اگر پتہ چل ڈیٹ سکے. آف برتھ فرمائیے. 2000 سر. آپ کی تاریخ پیدائش کیا ہے زین العابدین؟ 19 اگست سر. 19 اگست اور سال 2000. 2000. جی ٹھیک ہے. ایک تو سر اس میں آپ کے سوال کا بھی جواب ہے، جیسے آپ نے پامسٹری کے اعتبار سے بات کی تھی. بیسیکلی جتنے بھی علوم ہیں، پامسٹری ہے، علم رمل ہے، نمرولوجی ہے، جی جی بالکل. علم نجوم، علم جفر وہ علم ہے کہ جس کے بغیر یہ سارے علم ادھورے ہیں. جی صحیح، بالکل صحیح. ٹھیک ہے. اور جیسے ہوتا ہے کہ ان کی ڈیٹ آف برتھ سے اگر بات کروں تو ان کا سٹار بنتا ہے لیو. جی بالکل. اور لیو والوں کے لیے جو سب سے بیسٹ اور بہترین پتھر بنتا ہے وہ یاقوت اور زمرد ہے. اور ایک تو انہیں اپنے غصے پہ بہت کنٹرول کرنا چاہیے، اور یہ جذباتی بہت ہیں. اچھا ایک بات میں آپ کو دوبارہ یاد کرا دوں زین العابدین کے ہمارے مہمان جو ہمارے ماہر یہاں بیٹھے ہیں، انہوں نے کہا کہ آپ کے لیے جو بہترین سٹون رہے گا وہ روبی رہے گا یا ایمرلڈ رہے گا. دونوں بے انتہا مہنگے سٹون ہیں، یہ آسانی سے نہیں خریدے جا سکتے. بہر طور اگر آپ خریدیں تو کسی ماہر سے پوچھ لیجیے گا کہ کیا یہ سبز یا سرخ رنگ کا کوئی عام سٹون تو نہیں ہے، یہ واقعی زمرد یا یاقوت ہے یا نہیں ہے. ایمرل میں نے انہیں اس وجہ سے ریکمنڈ کیا ہے کہ ان کو فائنینشلی آگے پرابلمس کچھ آئیں گی، ٹھیک ہے. جو کہ آن ورڈ کچھ ٹائم کے لیے رہیں گی. تو جیم سٹونز کی وائبریشنز ایسی ہوتی ہیں کہ بیسیکلی ایک کنسیپٹ آج میں یہ بھی کلیئر کرتا چلوں کہ لوگ سوچتے ہیں یا ان کا ایک سوال ہوتا ہے کہ پتھر کیا نصیب بدل سکتا ہے. جیم سٹونز کی جو مخصوص وائبریشنز ہیں یہ ہمارے اورا کو ٹیون کرنے کے ساتھ ساتھ ہمارے باڈی کے اندر 7 انرجی پوائنٹس ہیں. بالکل. اور وہ انرجی پوائنٹس جو کچھ عرصے سے نہیں، کافی عرصے سے جو لاک پوزیشن میں چل رہے ہوتے ہیں، انہیں ان لاک کرنے کے ساتھ یہ ایکٹیویٹ کر دیتا. بالکل بالکل. جس پہ انسان کے سوچنے سمجھنے کی صلاحیت بہتر ہوتی ہے، اس کے ایکشنز بہتر ہوتے ہیں، اس کی ڈیسیجن ٹیکنگ پاور بہتر ہوتی ہے، اور انسان کا گمان آتا ہے کہ جی فلاں پتھر سوٹ کر گیا. بالکل صحیح. اور اس پہ جتنے بھی راز ہیں وہ میرے حال کے کائنات کے ہیں، اور کائنات کی کوئی بھی شے اس کائنات میں بے مقصد نہیں بنی ہم ہے. دوبارہ آپ کی طرف آتے ہیں، مگر اب ذرا تھوڑی دیر کے لیے اکرم راہی آپ صاحب. کافی دیر سے چپ بیٹھے ہیں، آپ کچھ بتائیں. میں نے تو ابھی کچھ ان سے وہ سٹونز کا پوچھنا ہے، پہلے رائی صاحب سے بات میں کریں. آپ سے پوچھتا ہوں کہ تسی بھی پایا ہے کیڑا ہے کو اصل ہے یا ویسے جڑا یہ پڑھا ہوا ہے آپ نے کو پہنا ہوا ہے؟ میں نے ابھی کچھ نام ان کو دینے ہیں جو میرے پاس آئے ہوئے ہیں. جی جی پھر ان سے پوچھنا ہے. آپ رائی صاحب سے پہلے راہی صاحب ایک چھوٹی جی گل تمہیں دساں کہ سٹونز کا ذکر بھی ساڈے لوک گیتاں چ بڑا ہے. اور اگر زیادہ دور نہ جائیے تو عطا اللہ خان صاحب دا یہ تھیوا مندری دا تھیوا. ہاں جی. تسی جانتے ہو تہاڈا کوئی گیت ایسا ہے جسے کسی پتھر دا ذکر ہوئے، کسی مندری دا ذکر ہوئے؟ تسی مندری دا ذکر تو میں سمجھ رہا میں کیڑی گل کر رہا ہوں. میں سارے ذکر کیتے ہیں لیکن میں تجربے دی گل کر لگا. ایک سوال ہے میرا انہاں نال تے ایک تجربے دی گفتگو کراں گا کہ میرا کو کتابی گل تے ہونی نہیں، میرے تے تجربے دی ہونی ہے. بیٹا پتھر جو ہے یہ بالکل کسی کو راس آتا ہے، کسی کو نہیں. میں نے دیکھا بھی ہے، یہ میں نے ذاتی طور پہ بھی دیکھا ہے، میرے تجربے میں گزرا ہے کہ بندے نے پتھر پہنا ہے، اس کا نقصان ہوا ہے یا اس کا جسم گرم ہو گیا، اس نے اتارا ہے تو اس کی طبیعت ٹھیک ہوگی. ایسے لوگ میں نے دیکھے ہیں. بالکل صحیح. میرا سوال یہ ہے کہ اگر اس پتھر میں اتنی ہے طاقت تو یہ جس ملک میں ہوتا ہے جہاں یہ ڈھیروں پڑے ہوتے ہیں، ہم تو ایک کو ترستے ہیں نا، کیا اس دھرتی کو بھی اثر پڑتا ہے کوئی، یا کہ یہ اللہ کی قدرت ہے زمین کے نیچے جو ہے اس کا کوئی اثر نہیں ہے؟ اس پہ بڑی خوبصورت بات ہے کہ
یہ کائنات ضدوں کی جمع ہے. ایک تو ساڈے پاکستان 'ਚ ਕੋਈ ਜ਼ਿਦ ਵਾਲਾ ਪੱਥਰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ